بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ شب نیم شعبان ایام 20 کی اہم ترین رات ہے۔ یہ رات اعمال مخصوص کے ساتھ افضل ترین راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس رات کے چند اعمال ہیں جو کہ مومنین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے شب نیم شعبان 15 شعبان کی رات کا غسل استحباب مؤکد رکھتا ہے۔ یہ غسل گناہوں میں تخفیف کا موجب ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسرا عمل جو اس شب میں افضل ترین اعمال میں شمار ہوتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ زیارت سید الشہداء اس قدر اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے کہ فرمان معصوم ہے، جو شخص 15 شعبان المعظم کی رات امام حسین علیہ السلام کی زیارت تلاوت کرتا ہے، وہ 1,24,000 پیغمبران کی ارواح طیبہ کے ساتھ مصافحہ کرے گا۔ اسی طرح جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، حج مقبول اور عمرہ مقبولہ کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرا عمل جو شب نیم شعبان اہمیت کا حامل ہے وہ احیاء شب ہے، شب زندہ داری، یعنی پوری رات پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول رہنا، راز و نیاز کرنا، مناجات کرنا اور نماز ادا کرنا۔ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 رات بہت اہمیت کی حامل ہیں: شب عید فطر، شب عید الاضحیٰ اور 15 شعبان المعظم کی رات۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، شقی القلب اور بدبخت ہے وہ انسان جو شب نیم شعبان اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب سب دل مر چکے ہوں گے، وہ شخص جو شب نیم شعبان عبادت خداوندی انجام دیتا ہے، شب زندہ داری کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہوگا۔ اور فرمایا، شقی اور بدبخت ہے وہ انسان جو اس شب نیم شعبان کی عبادت سے محروم ہوتا ہے اور سستی اور کاہلی کا اظہار کرتا ہے۔ امیر ممکنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص میری خوشی اور خوشحالی کا موجب بنتا ہے جو سال میں 4 رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شب زندہ داری کرتا ہے: شب نیم شعبان، شب عید فطر، شب عید الاضحیٰ اور شب یکم رجب۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان راتوں میں عبادت خداوندی انجام دینا انسان کی گناہوں کی تخفیف کا موجب ہے۔ حضرت زید بن علی ابن الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام شب نیم شعبان کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ رات کے ایک حصہ میں اللہ کی عبادت کرتے، رات کے ایک حصہ دعائیں فرماتے اور تیسرے حصہ میں استغفار فرماتے تھے۔ آپ اہل خانہ اپنی کنیزوں اور غلاموں کو جمع کرتے اور شب نیم شعبان ان 3 حصوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام استغفار فرماتے، ہم سب آمین کہتے تھے، اور آپ شب نیم شعبان خداوند عالم سے اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب اور مومنین کے لیے طلب جنت فرماتے تھے، جنت کے حصول کی دعا فرماتے۔ حضرت پیغمبر گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کا ایک اور عظیم عمل مروی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ عمل انجام دے گا اس کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، خداوند عالم کی بارگاہ عالیہ میں اس کی دنیاوی اور اخروی تمام حاجات مستجاب ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
اور پھر ارشاد فرمایا جو شخص یہ عمل انجام دیتا ہے آئندہ سال آنے تک خداوند عالم کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے، ارشاد فرمایا مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران 4 رکعت نماز ادا کی جائے اور ہر رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد 10 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کی جائے، اور جب یہ عمل مکمل ہو تو اس کے بعد محراب عبادت میں مصلی پر بیٹھ کر 10 بار اس تسبیح کی تلاوت فرمائیں، یا رب اغفر لنا، اور 10 بار یہ کہیں یا رب ارحم علینا۔ 10 بار اس تسبیح کی تلاوت کی جائے، یا رب تب علینا، اور 21 بار سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد 10 بار سبحان الذی یحیی الموتى ویمیت الاحیاء وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول مقبول فرماتے ہیں جو شخص یہ عمل انجام دیتا ہے قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور آئندہ سال تک وہ خداوند عالم کی حفظ و امان میں رہے گا، اور اس کی تمام دنیاوی اور اخروی حاجات قبول ہوں گی۔ اسی طرح رسول مقبول سے مروی ہے کہ 2 رکعت نماز اس شب نیمہ شعبان کا ایک بہترین عمل ہے۔ یہ 2 رکعت نماز، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد یہ 2 رکعت نماز انجام دی جائے۔ پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کی جائے، دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد سورہ مبارکہ قل هو اللہ یعنی سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، اور جب نماز ختم ہو تو 33 بار یہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح پڑھی جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کر 20 بار یا رب یا رب یا رب کی تلاوت کی جائے، 7 بار یا اللہ کی تلاوت کی جائے، اور 7 ہی بار لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلاوت کی جائے، اور 10 بار ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلاوت کی جائے، اور 10 ہی بار لا قوت الا باللہ کی تلاوت کی جائے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ عمل انجام دیتا ہے اس کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ میری تمام حاجات قبول ہوں تو رسول مقبول کی فرمان کے مطابق اس رات یہ عمل انجام دینا چاہیے۔ شب نیمہ شعبان کے دیگر اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ دعائے کمیل کی تلاوت کی جائے۔ یہ دعا جناب خضر علیہ السلام سے منسوب ہے، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک عظیم صحابی جناب کمیل ابن زیاد کو تعلیم فرمائی۔ چونکہ یہ شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی رات ہے، اس رات امام زمانہ کے ساتھ خصوصی توسل کیا جائے، آپ کی زیارت پڑھی جائے، آپ کے لیے دعا کی جائے، اور آپ کی فرج اور آپ کے ظہور پرنور کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کی جائے۔ توصیہ کیا جاتا ہے کہ شب نیمہ شعبان امام زمانہ کی حد اقل ایک زیارت ضرور پڑھیے۔ زیارت آل یاسین کی تلاوت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مخصوص دعائیں جو مفاتیح الجنان اور دیگر ادعیہ کی کتب میں مرقوم ہیں، اس شب میں پڑھنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کے ساتھ ساتھ آپ کی مخصوص صلوات کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی مخصوص صلوات میں سے ایک صلوات جو بہت ہی معروف ہے، صلوات زراب اصفہانی، اس کی تلاوت شب نیمہ شعبان کے اعمال کو 2 چندان اضافہ کر دیتی ہے، اور اس کی افضلیت اور اشرفیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔
آپ کے ساتھ توسل اور آپ کی ذات بابرکت کے ساتھ التماس اور تمسک انسان اور مومن کی عبادت میں مزید مزیت لے کر کے آتا ہے۔ ایک اور عمل جو نیمہ شعبان میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی لسان طاہر سے مرقوم ہے وہ نماز جناب جعفر طیار ہے۔ نماز جناب جعفر طیار علیہ السلام شب نیمہ شعبان کے اعمال میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ معروف عالم دین جناب شیخ محمد باقر فشارقی علیہ رحمہ کی معروف زمانہ کتاب فوز اکبر میں ایک مخصوص دعا نقل کی گئی ہے۔ اس دعا کی فضیلت میں جناب محمد باقر فشارقی ارشاد فرماتے ہیں، یہ مخصوص دعا امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل فرج کے حوالے سے معروف ہے۔ فوز اکبر میں جناب محمد باقر فشارقی ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، رسول مقبول ارشاد فرما رہے تھے، میں خانہ کعبہ کے نزدیک مقام ابراہیم کے پاس عبادت خداوندی انجام دے رہا تھا۔ شب نیمہ شعبان تھی، حضرت جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور درود و سلام اور تحیت و اکرام کے بعد ارشاد فرمایا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم آپ کو سلام پیش کر رہا ہے اور فرماتا ہے میں آپ کو اپنی امت کے بخشش اور مغفرت میں حریص پاتا ہوں۔ شیخ محمد باقر فشارقی تحریر فرماتے ہیں کہ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھ سے وحی فرمائی اور فرمایا، جو شخص یہ دعا تلاوت کرتا ہے میں اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور ملائکہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اگر میں اس کے گناہوں کو معاف نہ کروں، گناہوں سے درگزر نہ کروں تو میں خدا نہیں ہوں۔ شیخ محمد باقر فشارقی تحریر فرماتے ہیں، ماہ مبارک رجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ مبارک رمضان کے ایام 20 میں یعنی 13، 14 اور 15 کی راتوں میں جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے۔ شب نیمہ شعبان کے دیگر اعمال میں سے ایک مہم ترین عمل جو شیخ طوسی علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا ہے اور آپ جناب حماد ابن عیسیٰ اور حماد ابن عیسیٰ جناب ابان ابن تغلب سے روایت کرتے ہیں۔ ابان ابن تغلب فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی لسان طاہر سے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے، شب نیمہ شعبان تھی، رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور یہ رات جناب عائشہ کی حجرے میں آپ قیام پذیر تھے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کے ایک پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں ہیں۔ مجھے غیرت زنانہ نے آن لیا اور میں یہ سمجھی کہ آپ آج میری بجائے کسی اور زوجہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں میں نے چادر اوڑھی اور آپ کو تلاش کرنے کے لیے ازواج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے کسری زوجہ کے کسی حجرہ میں آپ کو نہ پایا۔ عائشہ فرماتے ہیں اسی تذبذب میں رسول مقبول کو تلاش کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع مقدس کی سرزمین پر تشریف فرما ہیں۔ میں تیز قدموں کے ساتھ جب رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ سرزمین مدینہ پر اس طرح سجدہ ریز ہیں کہ جیسے کوئی کپڑا ڈال دیا گیا ہو، کوئی پارچہ زمین پر ڈال دیا گیا ہو۔ آپ تمام اعضائے جوارے کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، اور جب میں نے کان لگائے تو آپ کی لسان طاہر سے یہ تسبیح آپ بیان فرما رہے تھے، سجد لک سعادی و خیالی وآمن بک فؤادی، میری تمام ہستی اور وجود حتیٰ کہ میرا خیال تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور میرا دل، میرا قلب
تیرے اے پروردگار عالم تیری ذات مقدس کے ایمان پر مخمور ہے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں یہ تسبیح آپ فرما رہے تھے اور آپ کی چشم مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور پھر سجدے میں رکھ کر یہ دعا ارشاد فرما رہے تھے، ہادہ یدایا وما جنیتہ علی نفسی یا عظیم ترجا لکل عظیم اغفر لی العظیم فإنہ لا یغفر الذنب العظیم الا الرب العظیم۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ رسول خدا نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور انتہائی گڑ گڑا کر اور تضرع و زاری کے ساتھ بارگاہ ربوبی میں مناجات کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے پھر سر مقدس سجدہ سے اٹھایا اور پھر سجدہ میں چلے گئے۔ سر سجدے میں رکھ کر رسول مقبول یہ دعا تلاوت فرما رہے تھے، اعوذ بنور وجہک الذی اضاءت السماوات والارضون وانکشفت لہ الظلمات۔ یہ دعا آخر تک آپ بیان فرما رہے تھے اور اس دعا کے آخری جملے یہ تھے، اللہم ارزقنی قلبا تقیا نقیا ومن الشرک بریہ لا کافر ولا شقیہ۔ یہ دعا جناب صاحب مفاتیح الجنان میں تحریر فرمائی ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے اور گریہ فرما رہے تھے۔ آپ نے پھر سر مقدس کو سجدے سے اٹھایا اور اپنے رخسار زمین پر مل رہے تھے۔ سرزمین مدینہ پر نبیوں کے سلطان اپنے رخساروں کو مل کر تضرع و زاری کے ساتھ یہ دعا پڑھ رہے تھے، غفرت وجہی فی التراب وحق لی ان اسجد لک۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ رسول مقبول کی عبادت تمام ہو رہی ہے اور آپ اٹھنا چاہتے ہیں، جناب عائشہ فرماتی ہیں میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے حجرے میں آ گئی اور اپنے بستر پر آرام پذیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میری اکھڑی ہوئی سانسوں کو محسوس فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تم بھاگ کر آئی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے آج شب نیم شعبان ہے، عبادت کی رات ہے، تضرع اور زاری کی رات ہے۔ اے عائشہ جو شخص اس رات عبادت کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں رسول مقبول علیہ السلام نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کی رات پروردگار عالم رزق کو تقسیم کرتا ہے اور اپنی مخلوقات میں روزی کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج کی رات اجل اور مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح شقی القلب، بدبخت اور گنہگاروں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں، شقی القلب سعید بن جاتے ہیں، جہنمیوں کو خداوند عالم جہنم سے نجات دے کر بہشت بری میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اے عائشہ آج کی رات پروردگار عالم قبیلہ بنی قلب کے گوسفندان کے جسموں پر موجود بالوں کے برابر خداوند عالم اپنی مخلوقات میں سے گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، بخشتا ہے اور اپنی رحمت ان کے شامل حال فرماتا ہے۔ شب نیم شعبان آج کی رات خداوند عالم ملائکہ کو زمین پر نازل ہونے کا حکم دیتا ہے اور میری امت کے نیک اور صالح افراد کی تقدیریں لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔